بغداد کے ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام عبد الرحمن تھا اور دوسرے کا نام کریم۔ دونوں بچپن کے ساتھی تھے، کھیتوں میں کام کرتے، کھیلتے اور ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ گاؤں والے ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے۔ کھیتوں میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے۔ پورے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے، اگر سچی دوستی دیکھنی ہے تو عبد الرحمن اور کریم کو دیکھو۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے پاس اپنی اپنی زمین تھی۔ عبد الرحمن کی زمین زرخیز تھی، فصلیں اچھی ہوتی تھیں۔ کریم کی زمین ذرا بنجر تھی، محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی محبت اور یاری برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے تاکہ ان کی مثال باقی نہ رہے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے عبد الرحمن کے پاس جا کر کہا، کریم تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم محنتی نہیں ہو، تمہاری زمین اچھی ہے، محنت کے بغیر ہی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن کو برا لگا اور دل میں سوچا کہ کریم ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ دوسری طرف وہی شخص کریم کے پاس گیا اور کہا، عبد الرحمن کہتا ہے کہ تم اس کے بغیر کچھ نہیں ہو، تمہیں تو وہ اپنی دوستی کی وجہ سے برداشت کرتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ اس کی زمین تو بنجر ہے، میں اس کو اپنی فصل میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر کریم بھی دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا، لیکن دونوں نے زیادہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ ایک سال بارش کم ہوئی، پانی کی سخت کمی ہو گئی، کھیت سوکھنے لگے۔ ایسے میں عبد الرحمن کے کنویں میں پانی باقی تھا، جبکہ کریم کا کنواں خشک ہو گیا۔ کریم نے دوست سے کہا، بھائی، میرا کھیت سوکھ رہا ہے، ذرا اپنے کنویں کا پانی مجھے دے دو تاکہ میری فصل بچ جائے۔ عبد الرحمن کے دل میں اس وقت ایک وسوسہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ میں تو محنت ہی نہیں کرتا، بس یہی ایک محنتی ہے۔ اب میں پانی نہیں دوں گا تو کیسے محنت کرے گا؟ اگر میں نے پانی بانٹ دیا تو میری اپنی فصل کمزور ہو جائے گی۔ تو اس نے بہانہ بنا دیا، بھائی میرا بھی حال برا ہے، میں پانی نہ دے سکوں گا۔ کریم یہ سن کر ٹوٹ گیا۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، شاید گاؤں والے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے بوجھ سمجھتا ہے، ورنہ یہ کیسی دوستی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ دے سکے۔ یوں دونوں دوستوں کے بیچ پہلی بار دراڑ آ گئی۔ وہ بات چیت کم کرنے لگے۔ گاؤں والے بھی دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ اسی دوران گاؤں کے چند خود غرض لوگ جو ہمیشہ ان کی دوستی سے جلتے تھے خوش ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کریم کے کان میں کہا، دیکھا، تیرا دوست صرف نام کا دوست ہے، اصل میں وہ تجھ سے حسد کرتا ہے۔ دوسرے نے عبد الرحمن سے کہا، اگر تو نے شروع میں ہی پانی دے دیا ہوتا تو آج کریم تجھے کھا جاتا، اچھا ہوا کہ تو نے انکار کر دیا۔ یوں دونوں کے دلوں میں مزید بدگمانی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ قریب کے جنگل میں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ آ گیا۔ انہوں نے گاؤں کے مویشی اور سامان کی چوری کرنا شروع کی اور ایک رات کو کریم کے کھیت پر دھاوا بول دیا۔ کریم تنہا تھا، وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے مدد کے لیے پکارا۔ گاؤں والے ڈر کر اپنے گھروں میں چھپ گئے، مگر عبد الرحمن کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ اس نے سوچا، یہ تو وہی میرا دوست ہے جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا۔ اختلاف اپنی جگہ، مگر میں اس کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دوڑ کر اپنے ہتھیار لے آیا اور کریم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے مل کر ڈاکوؤں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ گاؤں کے اور لوگ بھی ہمت باندھ کر ساتھ آ گئے۔ یوں ڈاکو بھاگ گئے۔ لڑائی کے بعد کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی، میں نے دل میں تجھ سے شکایتیں رکھیں، مگر آج تو نے دکھا دیا کہ سچی دوستی کبھی نہیں مرتی۔ عبد الرحمن بھی شرمندہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے خود غرضی کی تھی، پانی نہ دے کر غلطی کی، مگر آج سمجھ آیا کہ زمین اور فصلیں وقتی ہیں مگر دوستی ہمیشہ کی دولت ہے۔ دونوں گالے ملے اور پھر گاؤں والوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ آئندہ اپنی دوستی کو کسی لالچ یا بدگمانی سے ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ
असल दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। लालच और बदगुमानी दोस्ती को कमजोर कर देती है। अगर हम अपनी अना को छोड़ दें तो दोस्ती हमेशा कायम रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।